بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی کو ذلیل کرنے سے پہلے خود ذلیل ہونے کے لیے تیار رہیں، کیونکہ اللہ رب العزت کا ترازو صرف انصاف تولتا ہے، اور جو چیزیں تہجد میں بھی مانگنے سے نہ ملیں تو سمجھ جاؤ وہ تمہارے لیے بہتر نہیں۔ تمہارا رب جس چیز کو تمہارے قریب کر دے اس میں حکمت تلاش کرو، اور جس چیز کو تم سے دور کر دے اس پر صبر اختیار کرو۔ کبھی کبھی تہجد میں مانگے ہوئے شخص سے اس قدر تکلیف ملتی ہے کہ ہم برداشت بھی نہیں کر سکتے۔ ہمیں یہ یاد دلانے کے لیے کہ اللہ کے علاوہ ہم کسی کے بھی بغیر زندہ رہ سکتے ہیں۔ ہم جن چیزوں اور جن انسانوں کو اپنا خدا بنا لیتے ہیں، اللہ ہمیں ہمارے انہی خداؤں سے چوٹ لگاتا ہے۔ جیسے قرآن کہتا ہے، سن لو اللہ کی یاد ہی میں دلوں کا چین ہے۔ اور جب آپ اللہ کی جگہ کسی اور کو دیتے ہیں تب آپ کی زندگی میں درد بڑھ جاتے ہیں، پھر آزمائش آتی ہے، پھر ہمارے ایمان کا امتحان لیا جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ ہمارے دلوں کو توڑ دیتا ہے انہی لوگوں اور چیزوں کے ہاتھوں سے جن کے بارے میں ہم سوچتے ہیں کہ اگر وہ نہ ملیں تو ہم مر جائیں گے۔ آپ کا دل شروع سے اللہ کے لیے بنایا گیا ہے، اور ہم جس بھی انسان یا چیز اللہ سے زیادہ بھروسہ کریں گے وہ ہمیں بے سکون کر دے گی، وہ ہم سے ہمارا سکون چھین لے گی۔ کسی بھی چیز سے یا پھر انسان سے محبت ضرورت کے لیے نہیں کی جاتی۔ اصل میں یہ وہ چیزیں یا وہ انسان ہوتے ہیں جن پہ ہم اللہ سے زیادہ بھروسہ کرنے لگتے ہیں اور ہمیں بھی خبر نہیں ہوتی، اور وہ چیزیں ہمیں آگے مسلسل تکلیف دینے والی ہوتی ہیں، کیونکہ بعض اوقات ہم بری چیزوں سے محبت کرنے لگتے ہیں، سزا کے طور پر نہیں بلکہ آپ کی رہنمائی کے لیے۔ کبھی کبھار اللہ آپ کا دل توڑ دیتا ہے، اگر اللہ نے چاہا تو وہ بھی حاصل ہوگا جو لا حاصل رہا اب تک۔ وہ ایک لمحہ جب درد کی شدت دل کو سجدے میں جھکا دے اور ہر آس و امید بس اللہ سے لگا دے۔ نصیب کے پیارے ہوتے ہیں وہ جنہیں اللہ خود اپنی طلب میں لگا دیتا ہے۔ اللہ چھوٹی تکلیف دے کر انسان کو بڑی بڑی مصیبتوں سے بچا لیتا ہے۔ وہ بڑا غفور و رحیم ہے، اس کی حکمتیں انسان کی سمجھ سے بالاتر ہیں۔ جو تم سے دور کیا خدا نے وہ واپس دے بھی سکتا ہے۔ وہ جانتا ہے تم کتنی بار بکھرے ہو، تمہارے بکھرے وجود کو سمیٹ بھی سکتا ہے۔ ایک دن آئے گا تمہارے ہر آنسو کے بعد صبر کا صلہ لکھ دیا جائے گا۔ وہ ایک لمحہ جب درد کی شدت دل کو سجدے میں جھکا دے اور ہر آس و امید بس اللہ سے لگا دے۔ نصیب کے پیارے ہوتے ہیں وہ جنہیں اللہ خود اپنی طلب میں لگا دے۔ اسی لیے اللہ ہمارے دلوں کو توڑ دیتا ہے انہی لوگوں اور چیزوں کے ہاتھوں سے جن کے بارے میں ہم سوچتے ہیں کہ اگر وہ نہ ملیں تو ہم مر جائیں گے۔ آپ کا دل شروع سے اللہ کے لیے بنایا گیا ہے۔ دعائیں بھی کیا لاجواب کر دیتی ہیں جو ہر بندے کے لیے عرش تک سفر کرتی ہیں اور پھر وہاں پہنچ کر کہتی ہیں کہ واپسی کا سفر قبولیت لے کر ہی طے ہوگا۔ تہجد کے وقت اللہ وہ دعائیں بھی سن لیتا ہے جسے دنیا ناممکن کا خطاب دے چکی ہوتی ہے۔
جو بات تمہارے دل سے نہیں نکل رہی جان لو کہ وہ ہوگی ضرور پوری۔ دعاؤں کا سلسلہ تم جاری رکھو، اللہ چاہتا ہے کہ تم مانگو اور ابھی۔ بار بار دل میں ایک ہی دعا کا خیال اتفاق تھوڑی ہو سکتا ہے۔ ناممکن کے راستے نظر آنے کے باوجود دل میں ایک ممکن کی آس بھلا اتفاق تھوڑی ہو سکتا ہے۔ اگر اللہ کو کوئی چیز ہمارے مقدر میں نہ ڈالنی ہوتی تو اللہ ہمارے دل میں بھی نہ ڈالتا، اور اللہ جانتا ہے تم انتظار کر رہے ہو، وہ بہت جلد تمہارے انتظار کو معجزوں میں بدل دے گا۔ اسی لیے اللہ ہمارے دلوں کو توڑ دیتا ہے انہی لوگوں اور چیزوں کے ہاتھوں سے جن کے بارے میں ہم سوچتے ہیں کہ اگر وہ نہ ملے تو ہم مر جائیں گے۔ آپ کا دل شروع سے اللہ کے لیے بنایا گیا ہے۔ جب اللہ دیکھتا ہے تاکہ تم نے اس پہ بھروسہ کرنا سیکھ لیا ہے تو وہ اس بھروسے کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے مضبوطی سے اور تمہاری چاہت کو تم تک لانے کے لیے کن کا اشارہ کر دیتا ہے۔ کمزور سہارے نہیں، مجھے بس ایک تیرا مضبوط سہارا چاہیے میرے اللہ۔ یہ زندگی امتحان ہے، نہیں ہے بھی تو مجھے اس پر صبر کرنے کی ہمت عطا کر۔ یہ تمہارا یقین ہی تو ہے کہ اللہ ہر پل تمہارے ساتھ ہے۔ کہیں وہ تمہارے ڈگمگاتے قدموں کو سنبھال لے گا تو کہیں گرتے ہوئے کو تھام لے گا۔ وہ کبھی تمہیں اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ کس کس کو راضی کرو گے؟ بس ایک رب کو راضی کر لو، سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ دنیا مکافات عمل ہے، صبر ضائع نہیں جاتا۔ انسان کی تربیت کا فرق ہوتا ہے، ورنہ جو سن سکتا ہے وہ سنا بھی سکتا ہے۔ انسان گناہ کرنے کی وجہ سے جہنم میں نہیں جاتا، بلکہ گناہ پر مطمئن رہنے اور توبہ نہ کرنے کی وجہ سے جہنم میں جاتا ہے۔ کچھ نیکیاں ایسی بھی ہونی چاہیے جن کا اللہ کے سوا کوئی گواہ نہ ہو۔ کچھ لوگ اپنی آدھی زندگی پڑھنے میں گزار دیتے ہیں اور سیکھتے کیا ہیں؟ دوسروں کو نیچا دکھانا۔ غریبی انسان پر 4 چیزوں کی وجہ سے آتی ہے: سستی، عیش و آرام، لاپرواہی اور سختیاں برداشت کرنے کی کمی۔ وہ 4 چیزیں جن کی وجہ سے انسان کا دماغ تباہ ہو جاتا ہے: نیند کی کمی، بیماری میں کام کرنا، مسلسل تیز آواز میں بات کرنا، صبح کے وقت کچھ نہ کھانا۔ جو بندہ اللہ کو پسند ہوتا ہے اس کا عمر کے آخری دنوں میں یہ حال ہوتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں نے کچھ نہیں کیا، ایسے ہی اپنی عمر ضائع کر دی۔ انسان کی پریشانی میں رہنے کی 4 علامات ہیں: طبیعت میں تبدیلی، یادداشت اور سوچ میں تبدیلی، جسمانی تبدیلی، رویے میں تبدیلی۔ قرآن پاک بار بار کہتا ہے نا امید نہ ہو، کمزور نہ پڑھو، غمگین نہ ہو، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ صبر میں شکوہ نہیں ہوتا، صرف خاموشی ہوتی ہے، اور اس خاموشی کا شور صرف اللہ ہی سنتا ہے۔ جو تکلیف تمہیں اللہ کے قریب کر دے وہ نعمت ہے۔ آج اگر زندگی مشکل ہے تو کل آسانی کا وعدہ بھی اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، بس دعا میں یقین سے مانگتے رہو۔ کسی کو دکھ مت پہنچاؤ کیونکہ ہر عمل پلٹ کر آتا ہے۔ تاریخ ہزاروں سال میں بس اتنی سی بدلی ہے، تب دور تھا پتھر کا،
اب لوگ ہیں پتھر کے۔ جسے تقدیر پر بھروسہ ہوتا ہے وہ آنے والی مصیبتوں سے نہیں گھبراتا۔ اللہ ظالم کو چند روز دنیا میں مہلت دیتا رہتا ہے، لیکن جب پکڑتا ہے تو پھر نہیں چھوڑتا۔ دنیا میں رہتے ہوئے ہمیشہ دو چیزیں خاموشی سے کرو، ایک محنت اور دوسری عبادت۔ انسان پریشانیوں کی گنتی کرنے کا ماہر ہے، لیکن نعمتوں کا شمار کرنا بھول جاتا ہے۔ عقل مند اور حساس لوگ ہمیشہ غم و فکر میں مبتلا رہتے ہیں۔ موم بتی کی طرح جلنا آسان نہیں ہے، دوسروں کو روشنی دینے کے لیے خود جلنا پڑتا ہے۔ جو لوگ درد کو سمجھتے ہیں وہ کبھی بھی درد کی وجہ نہیں بنتے۔ آپ زندگی میں سب کچھ بن سکتے ہیں، لیکن اہم بات یہ ہے کہ ایک اچھا انسان بنیے۔ کسی کو ذلیل کرنے سے پہلے خود ذلیل ہونے کے لیے تیار رہیں، کیونکہ اللہ کا ترازو صرف انصاف تولتا ہے۔ لوگوں کو پرکھنا چھوڑ دو، کیونکہ تم نہیں جانتے کوئی اپنے اندر کیسی جنگ لڑ رہا ہے۔ کبھی کبھی انسان نہ ٹوٹتا ہے نہ بکھرتا ہے، بس ہار جاتا ہے، کبھی قسمت سے کبھی خود سے۔ اگر آپ کا اپنا گھر اپنے سکون کا باعث نہ بنے تو سمجھ لینا کہ توبہ کا وقت آ گیا ہے۔ خوش اخلاقی وہ واحد چیز ہے جس کی بنا پر لوگ دوسروں کی یادداشت میں زندہ رہتے ہیں۔ ان لوگوں کے لیے کامیاب بنو جو تمہیں ناکام دیکھنا چاہتے ہیں۔ جب خاموشی کو ہتھیار کے طور پر آپ استعمال کیا جائے تو یہ الفاظ سے بھی زیادہ زخم دے سکتے ہیں۔ انسان کی زندگی کے بدترین وقتوں میں سب سے برا وقت جوانی میں غربت ہے۔ جو پڑھ نہیں سکتا اور جو پڑھتا نہیں ہے دونوں یکساں طور پر جاہل رہتے ہیں۔ وقت ہمیشہ ایک سا نہیں رہتا، ہر چیز اپنی رعنائی کھو دیتی ہے۔ خاموشیاں سننا سیکھو، ان میں صرف سچ ہوتا ہے۔ بڑا بننے سے پہلے چھوٹا بنو، کیونکہ بڑی بڑی عمارتوں کی بنیاد چھوٹی چھوٹی اینٹوں سے بنتی ہے۔ تم اس دنیا میں رہتے نہیں بلکہ تم اس دنیا سے گزر رہے ہو۔ حقیقی سکون صرف اس وقت ملتا ہے جب آپ تنہائی میں خدا سے لو لگاتے ہیں۔ کردار ایک ایسا ہیرا ہے جو ہر پتھر کو کاٹ سکتا ہے۔ پریشانیاں زندگی کا حصہ ہیں، جس نے اپنی پریشانی پر قدم رکھا وہ جیت گیا، اور جس نے پریشانی کو سر پر سوار کیا وہ ٹوٹ گیا۔ اللہ کی راہ میں کوشش کرو اور کبھی پیچھے نہ ہٹو، کیونکہ اللہ نے تم سے کوشش مانگی ہے، نتیجہ نہیں۔ خاموشی سمندر ہے اور گفتگو نہر کی طرح ہے۔ تجھے سمندر تلاش کر رہا ہے، تو نہر کی تلاش نہ کر۔ برے سلوک کا بہترین جواب اچھا سلوک، اور جہالت کا بہترین جواب خاموشی ہے۔ دولت تو وراثت میں مل سکتی ہے، لیکن پہچان اپنے دم پر بنانی پڑتی ہے۔ وقت اچھا ہو یا برا، اللہ کبھی بھی کسی کا ساتھ نہیں چھوڑتا۔ حقیقی عشق ہو یا مزاجی، دونوں میں شرک کی گنجائش نہیں ہوتی۔ اگر تم غلطیاں نہیں کرو گے تو کیسے پتہ چلے گا کہ کون تمہارے گرنے کا انتظار کر رہا ہے؟ جب تک تم ڈرتے رہو گے تمہاری زندگی کے فیصلے کوئی اور لیتا رہے گا۔ جن گھروں میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہاں سکون، محبت
اور برکت نظر آتی ہے۔ جب دنیا والے تمہیں گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیں تو یہی بہترین وقت ہے سجدے کا۔ جو لوگ دوسروں کی خوشی میں خوش ہوتے ہیں ان کی خوشیوں میں کبھی کمی نہیں آتی۔ کچھ باتیں ایسی بھی ہوتی ہیں جن کا جواب خاموشی ہوتا ہے۔ مقدر اتنی بار بدلتا ہے جتنی بار بندہ اللہ پاک سے رجوع کرتا ہے۔ ایسے شخص کے ساتھ غداری کتنی بری ہے جس نے خود کو تمہارے سپرد کر دیا ہو۔ انسان کے جسم کا سب سے خوبصورت حصہ دل ہے، اور اگر یہی صاف نہ ہو تو چمکتا چہرہ کسی کام کا نہیں۔ اگر تمہیں سب راستے بند نظر آئیں تو وہ تمہیں ایسا پوشیدہ راستہ دکھا دے گا جس کے بارے میں کوئی نہیں جانتا۔ دنیا میں سب سے تیز رفتار چیز دعا ہے جو دل سے زبان تک پہنچنے سے پہلے اللہ کے پاس پہنچ جاتی ہے۔ انسان 3 چیزیں کبھی نہیں بولتا: اپنا ٹوٹا ہوا امان، لا حاصل دعا اور بے انتہا محبت۔ جب کوئی دل دکھائے تو چپ رہنا بہتر ہوتا ہے، کیونکہ جنہیں ہم جواب نہیں دیتے انہیں پھر وقت جواب دیتا ہے۔ خدا تک پہنچنے کے بہت سے راستے ہیں، لیکن میں نے خدا کا پسندیدہ ترین راستہ مخلوق سے محبت چنا ہے۔ کائنات میں کوئی اتنی شدت سے کسی کا انتظار نہیں کرتا جتنا اللہ اپنے بندے کی توبہ کا کرتا ہے۔ وقت کبھی لوٹ کر نہیں آتا۔ وقت سمندر میں گھرا ہوا وہ موتی ہے جس کا دوبارہ ملنا ناممکن ہے۔ جب عبادت سکون دینے لگے تو سمجھ جاؤ کہ اللہ تم سے راضی ہے۔ میں نے بہت سے انسان دیکھے ہیں جن کے بدن پر لباس نہیں ہوتا، اور بہت سے لباس دیکھے ہیں جن کے اندر انسان نہیں ہوتا۔ جب درد بڑھنے لگے اور کچھ بھی سمجھ نہ آئے تو اپنے رب کی طرف چلے جاؤ، کیونکہ دلوں کو سکون اس کی یاد میں ہے۔ زندگی تب خوبصورت لگتی ہے جب کسی کے چہرے پر مسکراہٹ ہو اور اس مسکراہٹ کی وجہ آپ ہوں۔ جلال الدین رومی سے کسی نے پوچھا، زہر کیا ہے؟ فرمایا، ہر وہ چیز جو ہماری ضروریات سے زیادہ ہو زہر ہے، جیسے قوت اقتدار، دولت، بھوک، لالچ، نفرت، محبت۔ اللہ کے آگے جھکو، اللہ کسی کے آگے جھکنے نہیں دے گا۔ جب تمہیں گناہ کے بعد ندامت ہو تو سمجھ لو کہ اللہ نہیں چاہتا کہ تم اس راہ پر چلو۔ جلال الدین محمد رومی سے کسی نے پوچھا، کون سی موسیقی حرام ہے؟ رومی نے جواب دیا، امیروں کے برتنوں میں چمچ کی وہ کھنک جو غریب اور بھوکے کے کانوں تک پہنچتی ہے۔ اللہ خود پر کوئی احسان نہیں رکھتا۔ اگر آپ نے اس کے لیے کوئی چیز چھوڑی ہے تو وہ آپ کو اس سے بہتر نوازے گا۔ زیادہ سوچنا انسان کو ختم کر دیتا ہے۔ بس دعا کرو اور اللہ پر چھوڑ دو۔ زندگی بھی رلائے تو سمجھ جانا گناہ معاف ہو گئے۔ زندگی جب ہنسائے تو سمجھ جانا دعا قبول ہو گئی۔ اپنی سوچ کو زنگ نہ لگنے دینا۔ بڑے خیالوں، کتابوں اور بڑے لوگوں سے ملاقاتیں کرتے رہنا۔ ہنسنا انسان کے جسم میں نقصان و بیماریوں سے لڑتا ہے۔ زندگی 2 دن کی ہے، ایک دن تمہارے حق میں اور دوسرے دن تمہارے خلاف۔ جس دن تمہارے حق میں ہو اس دن غرور مت کرنا، اور جس دن تمہارے خلاف ہو اس دن صبر کرنا۔
دشمنوں سے زیادہ ہمارے وہ دوست خطرناک ہیں جو منافقانہ انداز میں ہمارے جذبات سے کھیلتے ہیں۔ جو شخص دوسروں کے غم سے بے غم ہے آدمی کہلانے کا مستحق نہیں۔ دنیا کا ہر شخص درد کا تجربہ کرتا ہے، مگر پھر بھی انسان دوسروں کے درد کو نہیں سمجھتا۔ جو لوگ ہمیشہ پریشان رہتے ہیں ان کی عمر باقی لوگوں کی نسبت گھٹتی چلی جاتی ہے۔ تمہاری پریشانیاں تمہارے بے ادبی اور ناشکری سے جڑی ہوئی ہیں۔ عظیم ہیں وہ لوگ جو دوسروں کے آنسوؤں کو مسکراہٹ میں تبدیل کرنے کا فن رکھتے ہیں۔ انسان عمر سے نہیں فکر سے بوڑھا ہوتا ہے۔ نفسیات کے مطابق رات کو نیند نہ آنے کا مطلب ہے کہ آپ کا ذہن ایسی سوچوں میں مبتلا ہے جس کا تعلق آپ کی ذات سے ہے۔ جو شخص آپ سے سچی محبت کرتا ہوگا وہ بہت سی چیزوں پر آپ سے ناراض ہوگا، غصہ کرے گا، لیکن کبھی آپ کو اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ انسان کو اس کے حالات نہیں خیالات پریشان کرتے ہیں۔ حالات تو وقت کے ساتھ بدلتے رہتے ہیں، لیکن خیالات کو بدلنا آسان نہیں ہوتا۔ کچھ تکلیفیں ایسی ہوتی ہیں جس پر معاف تو کیا جا سکتا ہے لیکن تعلق نہیں رکھا جا سکتا۔ انسان اپنی زندگی کا 1/3 حصہ سونے میں گزار دیتا ہے۔ لوگوں کو آپ کی کمی تب محسوس ہوگی اور وہ تب آپ کو یاد کریں گے جب وہ زندگی کو آپ کے بغیر جی کر دیکھیں گے۔ اگر آپ سوچتے سوچتے سو جائیں تو نیند کے درمیان بھی آپ کا دماغ ایکٹیو رہے گا اور جاگنے کے بعد بھی آپ تھکے ہوئے ہوں گے۔ بائیں ہاتھ والے لوگ دنیا کی آبادی کا تقریباً 12% ہیں۔ خود کو سب سے بہتر سمجھ لینا یہ ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کو کسی قابل نہیں چھوڑتی۔ پڑھی ہوئی باتیں ذہن اکثر بھول جاتا ہے، لیکن سنی ہوئی بات کبھی نہیں بھولتا۔ محبتیں پانے والے خوش قسمت نہیں ہوتے، بلکہ انہیں سنبھال کے رکھنے والے زیادہ خوش قسمت ہوتے ہیں۔ جب آپ کسی پر اندھا اعتماد کرتے ہیں تو آپ ثابت کر دیتے ہیں کہ آپ واقعی میں اندھے ہیں۔ معاشرے میں تبدیلی تب ہی ممکن ہے جب ہر شخص اپنی اصلاح میں لگ جائے۔ ایک دوسرے کے رزق پر نظر مت رکھو، کیونکہ اللہ سے بہتر کوئی تقسیم نہیں کر سکتا۔ دنیا کو جتنا چاہتے ہو تو آواز میں نرمی پیدا کرو۔ کبھی ہم کسی کی اور کبھی نہ کبھی کوئی ہماری جگہ لے ہی لیتا ہے۔ یہی زندگی کی اصل حقیقت ہے۔ ایک اچھا انسان کسی سے شکایت نہیں کرتا، وہ خامیاں تلاش نہیں کرتا۔ کسی کو چاہنا ہو تو دل سے چاہو، زبان سے نہیں، اور کسی پر غصہ کرنا ہو تو زبان سے کرو، دل سے نہیں۔ کچھ لوگ گھڑی کی طرح ہوتے ہیں، جب بھی ان کی طرف دیکھو اپنی اوقات بتا دیتے ہیں۔ محبت ہو جانا یا مل جانا اہم نہیں ہوتا، محبت کو زندہ رکھنا اور عزت دینا اہم ہوتا ہے۔ بات کرتے وقت اپنی ٹانگوں یا ہاتھوں کو مسلسل حرکت دینے کا مطلب ہے کہ آپ کنفیوز کا شکار ہیں۔ جب تمہاری دعا قبول نہیں ہوتی تو عرش والا تمہارے لیے بہت بہتر سوچ رہا ہوتا ہے۔ نظر انداز کرنا سیکھیں، کچھ تفصیلات زندگی کو مختصر کر دیتی ہیں۔
عزت تو سبھی کو چاہیے، لیکن لوگ واپس دینا بھول جاتے ہیں۔ پانی کے نزدیک رہنا انسان کو خوشی اور سکون عطا کرتا ہے اور تخلیق کی صلاحیتوں کو بہتر کرتا ہے۔ وقت گزرنے کے بعد اندازہ ہو ہی جاتا ہے کہ خاموشی اور تنہائی بہتر تھی ان مطلبی لوگوں سے۔ ہمیشہ وہی بلندیوں پر ہوتے ہیں جو خود سے پہلے دوسروں کا سوچتے ہیں۔ رشتے اور راستے تب ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں جب پاؤں نہیں دل تھک جاتے ہیں۔ کسی کے صبر کا امتحان نہ لیا کرو، میں نے ایسا کرنے والوں کو اکثر پچھتاتے دیکھا ہے۔ بھروسہ لفظ چھوٹا سا ہے مگر ثابت کرنے میں پوری زندگی لگ جاتی ہے۔ دنیا میں کسی اچھے انسان کو تلاش مت کرنا بلکہ خود اچھے بن جانا۔ ہو سکتا ہے آپ کے اس کام سے کسی اور کی تلاش ختم ہو جائے۔ 4 غلطیوں سے ہمیشہ بچو۔ شریف کو بے وقوف مت سمجھو، مکار کو عقل مند مت سمجھو، قاتل کو بہادر مت سمجھو اور مالدار کو بڑا آدمی مت سمجھو۔ پسند کو چھوڑنا بڑا مشکل ہوتا ہے اور ناپسند کو قبول کرنا اور یہ کر جانا اللہ کے بڑے شکر کا مقام ہے۔ جب وقت کروٹ لیتا ہے تو بازیاں نہیں زندگیاں پلٹ جاتی ہیں۔ اپنے اندر کی سوچ کو صاف رکھو، کیونکہ کشتیاں باہر کے پانی سے نہیں اندر کے پانی سے ڈوبتی ہیں۔ گھر کے اندر جی بھر کے رو لینا، پر دروازہ ہمیشہ ہنس کر ہی کھولنا، کیونکہ لوگوں کو جب پتہ چلے گا کہ آپ اندر سے ٹوٹ چکے ہیں تو وہ آپ کو لوٹ لیں گے۔ اچھے ہوتے ہیں برے لوگ، کم سے کم اچھا ہونے کا دکھاوا تو نہیں کرتے۔ زیادہ سمجھدار اور زیادہ بے وقوف میں کوئی فرق نہیں ہوتا، کیونکہ یہ دونوں کسی کی نہیں سنتے۔ آنکھیں بند کر کے یاد کرنے سے بھولی ہوئی چیزیں یاد آ جاتی ہیں۔ زندگی اتنی مصروف بنا لو کہ دوسروں کے عیب دیکھنے کا وقت ہی نہ ملے۔ انسان کے غرور کی اوقات بس اتنی ہی کافی ہے کہ نہ پہلی بار خود نہا سکتا ہے اور نہ آخری بار۔ جب مطلب نہ ہو تو لوگ بولنا تو دور دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے۔ جو دو گے وہی لوٹ کے آئے گا، چاہے عزت ہو یا دھوکہ۔ دوسروں کے اچھا ہونے کا انتظار نہ کرو، بلکہ انہیں خود اچھا بن کر دکھاؤ کہ اچھا انسان کیسا ہوتا ہے۔ وقت کے ساتھ بہت کچھ بدل جاتا ہے، لوگ بھی، رشتے بھی، احساس بھی اور کبھی کبھی ہم خود بھی۔ آپ خود ہی اپنے لیے بہترین دلاسا ہیں، بہترین دوست، بہترین دنیا اور مشکل وقت میں بہترین ٹھپکی، جو آپ کو کبھی ہارنے نہیں دیتی۔ کسی کو خوشی دینا صدقہ ہے، مگر کسی کو دکھ دینا وہ قرض ہے جو آپ کو ایک نہ ایک دن ضرور ملے گا کسی اور کے ہاتھوں۔ اگر کوئی بلا وجہ آپ کا دشمن بن جائے تو مان لیجئے آپ میں کچھ خاص ہے، سامنے والا حسد کا شکار ہے۔